أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. محترم حاضرین کرام اور خواتین اسلام، ہر طرح کی تعریف و توصیف، حمد و ستائش، کبریائی اور بڑائی، تحمید، تمجید اور تسبیح اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود اور سلام نازل ہو اس دنیا فانی کی طرف بھیجے گئے تمام انبیاء اور رسول پر بالعموم، اور بالخصوص ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حضرات گرامی، گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے حج کی فرضیت کے حوالے سے اور حج کی فضائل کے حوالے سے ایک طویل گفتگو کی تھی، جس کا حاصل یہ تھا کہ حج اسلامی شعائر میں سے ایک عظیم شعیرہ ہے اور عبادات میں سے ایک اہم عبادت ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے، اور اس کے فضائل میں، اس کے فوائد میں کئی اہم باتیں ذکر کی گئیں۔ چنانچہ یہ ذکر کیا گیا کہ حج کرنا یہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، حج کرنے سے فقیری اور تنگ دستی ختم ہو جایا کرتی ہے، حج کرنے کی وجہ سے انسان کے گناہ ایسے معاف ہو جاتے ہیں گویا کہ وہ نومولود ہو، اور حج اگر پوری للہیت کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ اور شروط کے مطابق کیا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کا بدلہ اور اس کی جزا جنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ یہ سب باتیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے ذکر کی تھی کہ یہ حج کا موسم چل رہا ہے، لوگ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور جو لوگ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ تو ان فضائل اور فوائد کو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جو لوگ حج کرنے نہیں جا رہے، اور وہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، جن کے پاس استطاعت نہیں ہے یا جن کے پاس استطاعت تو ہے لیکن کسی وجہ سے وہ حج کرنے کے لیے نہیں جا پاتے، تو ان کے لیے کیا کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو کر کے وہ حج کرنے والوں کا ثواب حاصل کر سکیں، حج کرنے والوں کے برابر ٹھہر سکیں؟ کیا کچھ ایسے اعمال ہیں، کیا کچھ ایسی عبادات ہیں؟ انہی چیزوں کو ذکر کرنے کے لیے میں نے گزشتہ جمعہ میں یہ لمبی تمہید آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اس جمعہ میں ایک بات یہ بھی ذکر کی گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حج اور عمرہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو برابر کرتے رہنا چاہیے، استمرار کے ساتھ کرتے رہنا چاہیے۔ ایک مرتبہ اگر کسی شخص نے اپنا حج کر لیا، فریضۃ الاسلام کو ادا کر لیا، فرض کو ادا کر لیا، اس کی ذمہ داری ادا ہو گئی، لیکن اگر وہ شخص بار بار حج کرنا چاہے تو یہ بھی مطلوب ہے اور یہ بھی محبوب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، کہ حج اور عمرہ برابر کیا کرو۔ تابعوا کا لفظ استعمال کیا گیا، متابعہ کا معنی ہوتا ہے پے در پے کرنا، ایک مرتبہ کرنے کے بعد دوبارہ کرنے کی کوشش کرنا۔ حج کے بارے میں بھی یہ لفظ ہے اور عمرے کے بارے میں بھی یہ لفظ ہے کہ حج اور عمرہ پے در پے کیا کرو۔ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، کیونکہ مسلسل پے در پے حج اور عمرہ کرنا یہ محتاجگی کو اور گناہوں کو ویسے ہی ختم کر دیتا ہے جس طرح سے گرم ہڈی لوہے کی، سونے کی اور چاندی کی گندگی کو ختم کر دیا کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متابعہ کرنے کا حکم دیا، حج اور عمرے کو مسلسل کرنے کا حکم دیا، لہذا ہمیں ایک مرتبہ تو حج کی فکر ہونی ہی چاہیے، ساتھ میں مستمر استمرار کے ساتھ مسلسل ہمیں حج کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ آپ نے حج کر لیا، اس کے بعد دوبارہ آئیے آپ سیونگ کریے، پیسے بچا کر کے رکھیے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دے دوبارہ آپ حج کرنے کے لیے جائیں، اس کے بے شمار فوائد آپ کو دنیا میں بھی حاصل ہوں گے اور آخرت میں بھی حاصل ہوں گے۔ سلف صالحین میں ہمیں بہت ساری مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ وہ پوری زندگی حج کرتے رہے۔ مثال کے طور پر اسود بن یزید رحمہ اللہ، جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، ان کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں 80 مرتبہ حج کیا ہے، یعنی انہوں نے 80 سال حج کیا۔ ایک مرتبہ حج کرنے کے لیے 1 سال تو چاہیے، حج پورے سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے،
انہوں نے 80 حج کیے، یعنی 80 مرتبہ 80 سال وہ مکہ گئے، اور ان کی عمر اس کا مطلب کہ 100 اور 100 سے کراس ہو، تو اس مسلسل حج کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اسی طرح سے عطا ابن ابی رباح رحمہ اللہ کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ انہوں نے 70 مرتبہ حج کیا اور 100 سال ان کی عمر تھی۔ اور پھر اسی طرح سے عبد الرحمن ابن الاسود، جن اسود کی بات میں نے کی اسود ابن یزید کی، جنہوں نے 80 حج کیا، انہی کے بیٹے عبد الرحمن ابن الاسود، انہوں نے اپنی زندگی میں 60 مرتبہ حج کیا، اور 40 مرتبہ حج کرنے والوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے۔ سعید ابن المسیب رحمہ اللہ، محمد ابن سوقہ رحمہ اللہ، ایوب ابن ابی تمیم السختیانی رحمہ اللہ، مکی ابن ابراہیم رحمہ اللہ، یہ سلف صالحین میں سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے 40 یا 40 سے زیادہ مرتبہ حج کیا۔ اور یہ پرانی بات نہیں ہے، آج بھی الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کئی حج کیے۔ مثال کے طور پر شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ نے 40 سے زیادہ حج کیا، اور وہاں کے لوگوں کے لیے جو علماء ہیں ان کے لیے آسان ہے، علماء کے لیے خاص طور پر ہر سال اجازت ہوتی ہے، عام آدمی کے لیے تو 5 سال میں یا 6 سال میں ایک مرتبہ اجازت ملتی ہے، لیکن جو علماء طبقہ رہتا ہے ان کے علم سے فائدہ اٹھانے کے لیے، ان کے علم سے عوام کو بہرہور کرنے کے لیے سعودی حکومت اجازت دیتی ہے کہ وہ ہر سال حج کر سکیں۔ ان کے لیے خاص منہ میں خیمے لگائے جاتے ہیں۔ چنانچہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اپنی زندگی میں 40 سے زیادہ مرتبہ حج کیا، اور ابھی موجودہ دور کے جو سعودی عرب کے مفتی ہیں، مفتی عبدالعزیز آل الشیخ رحمہ حفظہ اللہ، انہوں نے بھی اپنی زندگی میں کئی حج کیے، اس کا شمار ہی نہیں، جتنی زندگی ہے تقریباً انہوں نے اتنا حج کیا۔ اور انہوں نے یہ حج، ان کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے حج میں سے بعض حج پرانے جو علماء تھے سلف صالحین میں سے، ان لوگوں کی جانب سے حج کیا جنہوں نے حج نہیں کیا تھا۔ پہلے کے زمانے کے بڑے بڑے علماء رہے ہیں جنہوں نے حج نہیں کیا کسی بھی وجہ سے، استطاعت نہ رہنے کی وجہ سے یا سواری نہ ملنے کی وجہ سے۔ ان میں ایک بڑا مشہور نام ہے ابن حزم رحمہ اللہ کا۔ ابن حزم رحمہ اللہ بہت بڑے عالم، بہت بڑی بڑی کتابیں ان کی ہیں، عرب و عجم نے استفادہ کیا، لیکن وہ حج نہیں کر سکے۔ اسی طرح سے حافظ نووی رحمہ اللہ، جن کی کتاب ہم پڑھتے ہیں ریاض الصالحین، جن کی احادیث کا آپ درس سنتے ہیں، حافظ نووی رحمہ اللہ نے بھی اپنی زندگی میں حج نہیں کیا۔ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی اپنی زندگی میں کبھی حج نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے توفیق دی مفتی عبدالعزیز آل الشیخ حفظہ اللہ کو، انہوں نے ان لوگوں کی جانب سے بھی حج کیا، ان کے علم کا اعتراف کرتے ہوئے، ان کے علم کا ایک طرح سے ایک احسان ذکر کرتے ہوئے کہ انہوں نے امت پر ایک بڑا احسان کیا ہے، تو احسان کے بدلے احسان کیا جائے کہ ان کی جانب سے حج کیا جائے۔ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ آپ کو پتا چلے کہ حج کس طرح سے لوگ متابعت کے ساتھ کرتے ہوئے چلے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تابعوا بین الحج والعمرہ، کہ مسلسل حج اور عمرہ کرو، تو سلف صالحین کو استطاعت ہوئی، ان کو توفیق ملی، اور انہوں نے مسلسل حج اور عمرہ کیا ہے۔ ہم یہاں پر بیٹھ کر کے سوچتے ہیں کہ حج اور عمرہ کرنا آسان ہے، حج اور عمرہ کرنے کی خواہش ہم میں سے ہر ایک شخص کی ہوتی ہے، لیکن ایک شخص اگر ایک مرتبہ حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، وہاں کی پریشانیاں دیکھتا ہے، وہاں پر مشکلات دیکھتا ہے، خاص طور پر حج میں، عمرے میں کیا ہے، زیادہ کام نہیں رہتا، زیادہ ارکان نہیں رہتے، لیکن حج میں جب انسان 5 دن 6 دن مسلسل محنت کرتا رہتا ہے، تب اس کو پتا چلتا ہے کہ حج میں کتنی محنت لگتی۔ اب جس کا ایمان اگر تازہ نہ ہو، جس کا ایمان اگر مضبوط نہ ہو، وہ 1 سال حج کرنے کے بعد 10 سال حج کے لیے سوچتا بھی نہیں۔ ان لوگوں نے جنہوں نے 80 حج، 70 حج، 60 حج، 40 حج کیے، یہ ان کے ایمان کو بتاتا ہے کہ وہ بار بار ادھر جاتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے کے لیے ایمان چاہیے، اور وہ سلف صالحین کے ہاں بدرجہ اتم موجود تھا۔ لہذا حج میں استمرار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مطلوب ہے، برابر حج کیا ہے۔ اب جو لوگ حج کرنے جا رہے ہیں وہ لوگ تو حج کرنے جا رہے ہیں، لیکن ہم یہاں پر جو ہے حج کرنے نہیں جا سکتے، تو ہمارے لیے کیا ہے؟ اچھا، اس سے پہلے ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جب یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ مسلسل حج اور عمرہ کیا جائے، تو کچھ لوگوں کی جانب سے اشکال پیش کیا جاتا ہے کہ زیادہ حج کرنے سے بہتر یہ ہے کہ جو پیسہ آپ حج میں استعمال کرنا چاہتے ہو وہ پیسہ آپ غریبوں میں خرچ کرو۔ جو لوگ بار بار عمرہ کرنے جاتے ہیں، لوگ ان کے اوپر باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں، جب دیکھو جب عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، ریاکار ہے، مکار ہے، دکھاوا کر رہا ہے، کیا ضرورت ہے اتنا عمرہ کرنے کی، کیا ضرورت ہے اتنا حج کرنے کی؟ وہی پیسہ اگر وہ غریبوں میں خرچ کر دیتا، کسی بچی کی شادی کرا دیتا، کسی کا گھر بنوا دیتا،
کسی کو بزنس میں لگا دیتا، کسی کو کچھ خرید کر کے دلا دیتا، وہ اس کے لیے زیادہ فائدے مند ہوتا۔ زیادہ عمرہ کرنا اور زیادہ حج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اس کو دیکھیں اور لوگوں کے اس عمل کو دیکھیں۔ اچھا، ایسے لوگ، ان لوگوں کو غریب کب یاد آتے ہیں؟ جب حج اور عمرہ کرنے کی باری آئی نا، تبھی ان کو غریب یاد آتے۔ یہی لوگ اپنے یہاں کی شادیوں میں 50 لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہیں، اس وقت ان کو غریب نہیں یاد آتا۔ یہی لوگ 20 لاکھ کی گاڑیاں خرید کر کے اپنے گھروں کے سامنے لا کر کھڑی کر دیتے ہیں، جن گاڑیوں کا زیادہ استعمال بھی نہیں ہے، مہینوں میں کبھی گاڑیاں نہیں کر رہی، ان گاڑیوں کو خریدتے وقت ان کو غریب یاد نہیں آتے۔ یہی لوگ جب ہوٹلوں میں جا کر کے کئی ہزار روپے ایسے پانی کی طرح بہا کر کے آ جاتے ہیں، اس وقت ان کو غریب یاد نہیں آتا۔ یہی لوگ جب UK، USA اور آسٹریلیا کا سفر کرنے، نیوزی لینڈ میں گھومنے کے لیے جاتے ہیں، اس وقت ان کو غریب نہیں یاد آتا۔ غریب کب یاد آتے ہیں؟ جب حج کرنے کی باری آئے تب غریب یاد آتا ہے، جب عمرہ کرنے کی باری آئے تب غریب یاد آتا ہے، جب رمضان المبارک میں افطار کرانے کی باری آئے یا لوگوں کے اوپر خرچ کرنے کی باری آئے، یعنی عید الفطر کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر، اس وقت دوسرے غریب یاد آتے ہیں۔ یہ ٹکراؤ ہے ایک قسم کا، اور یہ لوگوں کے نفاق کی آواز ہے۔ یہ ایمان کی آواز نہیں، نفاق کی آواز ہے۔ ہماری شریعت اسلامیہ میں عبادات کے بہت سارے طریقے بتائے ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان عبادات میں ٹکراؤ پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ ہر عبادت کو ہر انسان اپنی استطاعت کے مطابق کرے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنا عبادت ہے، نفلی روزے رکھنا عبادت ہے، نفلی نمازیں پڑھنا عبادت ہے، یہ سب عبادتیں مطلوب ہیں۔ جس کو جس چیز کے لیے توفیق مل جائے وہی کام کرتا رہے۔ حج کرنا عبادت ہے، عمرہ کرنا عبادت ہے۔ اگر کسی شخص کو اس کے لیے توفیق مل رہی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ حج کرے، وہ زیادہ سے زیادہ عمرہ کرے، اور غریبوں پر خرچ کرنا بھی عبادت ہے۔ اگر غریبوں پر خرچ کر رہا ہے تو وہ غریبوں پر بھی خرچ کرے۔ لیکن یہ کیا معنی ہوا کہ حج کے اوپر خرچ نہ کیا جائے، عمرے پر خرچ نہ کیا جائے، غریبوں پر خرچ کیا جائے؟ یہ ایک الگ قسم کا ٹکراؤ ہے۔ اس طرح کے سوالات یا اس طرح کے اشکال پہلے بھی پیش آتے تھے۔ طاؤس ابن کیسان رحمہ اللہ جو تابعی ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ فرض حج کرنے کے بعد نفلی حج کرنا زیادہ بہتر ہے یا غریبوں کے اوپر صدقہ کرنا زیادہ بہتر ہے؟ طاؤس ابن کیسان رحمہ اللہ نے فرمایا، این الحل والرحیم، تم حج کو کمپیئر کر رہے ہو غریبوں پر صدقہ کرنے سے، ذرا اس بات کا جواب دو، این الحل والرحیم، حاجی جو سفر کرتا ہے، جو کوچ کرتا ہے، سفر کی مشقتیں برداشت کرتا ہے، وہ مشقتیں کہاں جائیں؟ وَأَيْنَ السَّحَرُ وَالنَّصَرُ، حاجی جو رات بھر جگ کر کے وہ اپنی خواہشات کو مارتا ہے، اپنی نیند کو قربان کرتا ہے، حاجی جو تھکتا ہے، اس تھکان کو آپ کہاں لے کر کے جاؤ؟ وَالْحَجُّ بِالْبَيْتِ، خانہ کعبہ کا طواف کہاں لے کر کے جاؤ؟ وَالصَّلَاةُ عِنْدَهُ، خانہ کعبہ کے پاس پڑھی ہوئی نماز کو کہاں لے کر کے جاؤ؟ وَالْوُقُوفُ بِعَرَفَةٍ، میدان عرفات میں جو وقوف کیا جا رہا ہے اس کو کہاں لے کر کے جاؤ؟ وَجَمْعِ مزدلفہ میں جو وقوف کیا جا رہا ہے اس کو کہاں لے کر کے جاؤ گے؟ وَرَمْيُ الْجِمَارِ، جو جمار کو کنکری ماری جا رہی اس کو کہاں لے کر کے جاؤ گے؟ طاؤس ابن کیسان رحمہ اللہ کے اس جملے کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے تھے کہ حج میں جتنی محنت کی جاتی ہے اس محنت کے برابر کوئی بھی عبادت نہیں ہو سکتی۔ حج ایک اسلام کا ایک عظیم شعیرہ ہے، محنت کا طلبگار ہے، اور محنت کے حساب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر اجر دیتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے آپ نے فون پے پہ، گوگل پے پہ غریب کو بھیج دیا، یہ ایک الگ چیز ہے، وہ بھی عبادت ہے، اس کو بھی حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے۔ لیکن آپ حج کرنے خود گئے، وہاں پر آپ جا کر کے طواف کر رہے ہیں، طواف کی مشقت، آج تو اور زیادہ طواف کرنا مشکل ہے۔ پہلے تو مطاف میں طواف کرنے کی اجازت ملتی تھی، لیکن اب جس کے جسم پر احرام نہیں ہے اس کو مطاف میں طواف کرنے کی اجازت نہیں، وہ اوپر سے طواف کرے۔ کتنی مشقت ہوتی ہے طواف کرنے، جنہوں نے حج کیا ہے، جنہوں نے عمرہ کیا ہے، اس کو ان مشقتوں کا علم ہے، ان مشقتوں کا پتہ ہوتا ہے۔ لہذا ان دونوں کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، ان دونوں کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہر چیز ایک عبادت ہے، حج اور عمرہ بھی عبادت ہے، غریبوں پر خرچ کرنا بھی عبادت ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ جب حج اور عمرہ کرنے کی بات آئے تب غریب یاد آئے، دوسرے مواقع پر ہمیں غریب نہ یاد آئے۔ بہرحال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعہ ہمیں کچھ ایسی بھی چیزیں بتائی ہیں جن کو ہم کر کے حاجیوں کے ثواب کے جیسا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ انہی میں سے میں چند چیزوں کو آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ اگر حج کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے اور رمضان المبارک میں اگر آپ کو عمرہ کرنے کی استطاعت ملے، عمرہ کرنے کی توفیق ملے، تو رمضان المبارک میں عمرہ کرنا یہ حج کے برابر ثواب دیتا ہے۔ صحیح بخاری سے مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی حدیث ہیں،
آپ فرماتے ہیں کہ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کر کے آئے، آخری حج سن 10 ہجری میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے مدینہ آئے تو بہت سارے لوگ حج میں نہیں جا سکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھنا شروع کیا کہ آپ حج میں کیوں نہیں گئے، آپ حج میں کیوں نہیں گئے؟ انہی میں سے ایک صحابیہ تھی انصاریہ جن کی کنیت ام سنان تھی۔ ام سنان الانصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے فرمایا ما منعک ان تحجی معنا، آپ نے ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کیا؟ ام سنان الانصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر میں صرف 2 سواریاں تھیں، صرف 2 اونٹ تھے، ایک اونٹ کو لے کر کے ان کے شوہر یعنی میرے شوہر اور میرا بیٹا حج کرنے کے لیے چلے گئے، دوسرا اونٹ جو تھا وہ گھر میں چھوڑ کر کے چلے گئے کیونکہ گھر میں میں تھی اور اس کے علاوہ بہت سارے غلام تھے۔ اس دوسرے اونٹ کے ذریعے سے گھر میں پانی وغیرہ اور دوسری اشیاء کے لانے کا انتظام کیا جاتا تھا۔ اگر اس کے علاوہ اور زائد اونٹ بھی ہوتا تو ام سنان الانصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے لیے حجۃ الوداع میں ضرور شریک ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو رمضان آ رہا ہے، رمضان میں تم عمرہ کر لینا، فإن عمرة فی رمضان تقضی حجۃ معی، کیونکہ رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کرنا یہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے۔ تو یہ کیسا عمل ہے جس کے ذریعے سے انسان حج کا ثواب اور حج کا فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ دوسرا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے حج کے برابر قرار دیا وہ یہ ہے کہ انسان فرض نمازوں کے لیے مسجد کی طرف آئے۔ چنانچہ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج من بيته متطهرا الى صلاه مكتوبه كان له كاجر الحاج المحرم۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج من بيته متطهرا، جو شخص اپنے گھر سے باوضو ہو کر کے نکلتا ہے الى صلاه مكتوبه، کسی بھی فرض نماز کو ادا کرنے کے لیے، یعنی باوضو ہو کر فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف آتا ہے، کان له کاجر الحاج المحرم، ایسے شخص کو حج کرنے والے کے برابر اجر دیا جاتا ہے۔ وہ حج کرنے والا جو خالصۃ لوجہ اللہ، اللہ رب العالمین کے لیے حج کر رہا، اخلاص کے ساتھ حج کرنے والے کا ثواب ملتا ہے۔ آج کے زمانے میں حج کرتے ہیں لوگ، لیکن ہم سب کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے اخلاص کے ساتھ حج کیا ہے۔ لوگ حج کرتے ہیں ریاکاری کے لیے، لوگ حج کرتے ہیں دکھاوے کے لیے، لوگ حج کرتے ہیں اپنی مالداری کو بتانے کے لیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص فرض نماز کے لیے آتا ہے باوضو ہو کر کے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو خالص دل سے حج کرنے والے کے برابر اجر دیتا ہے۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ فرض نماز کے لیے مسجدوں کی طرف آنا کوئی معمولی عبادت نہیں، شرط ہے کہ انسان باوضو ہو کر کے آئے۔ اسی وجہ سے میں بار بار تنبیہ کرتا رہتا ہوں کہ جب آپ نماز کے لیے مسجد میں آئے آپ کی پوری کوشش ہو کہ آپ باوضو ہو کر کے آئے۔ کیا جاتا ہے تھوڑا سا وقت لگتا ہے، جو وقت آپ کو گھر میں وضو کرنے میں لگے گا وہی مسجد میں لگتا ہے، لیکن آپ گھر میں وضو کر کے اگر آپ مسجد کی طرف آ رہے ہیں آپ کو حج کا ثواب مل رہا ہے۔ یہاں پر آ کر کے آپ وضو کریں گے، وضو کے بغیر تو نماز نہیں ہوگی، یہاں پر بھی آ کر کے آپ کو وضو کرنا ہے، لیکن وہ ثواب آپ کو نہیں ملے گا، اس بڑے ثواب سے آپ محروم ہو جائیں۔ لہذا گھر سے آپ نکلے، وضو کر کے نکلے اور آ کر کے فرض نماز پڑھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حج کے برابر اجر دے گا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فرض نمازوں کی اہمیت کتنی ہے، فرض نمازوں کا مقام کتنا ہے۔ اسی وجہ سے فرض نمازوں کی پابندی پر ابھارا جاتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز آپ کو فحش چیزوں سے، غلط چیزوں سے، ہر طرح کی برائی سے یہ نماز آپ کو روکتی۔ اس نماز کو اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ اگر کوئی بندہ فرض نمازوں کی پابندی کرتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے جو فریضہ ہے، اس کے اوپر جو ذمہ داری ہے، اس کے اوپر اس کو تو ادا کر ہی رہا ہے، ساتھ میں اس کو اس طرح کا اجر بھی مل رہا ہے۔ کتنا بڑا اجر ہے، ہم گھر میں بیٹھے بیٹھے اتنے ثواب ضائع کر دیتے ہیں، اتنے ثواب، اتنے حج کے ثواب ضائع کر دیتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص ایک دن میں 5 مرتبہ فرض نماز کے لیے باوضو ہو کر کے مسجد میں آتا ہے، اس کو 5 حج کا ثواب ملتا ہے، 5 حج کا، اور خاص طور پر 5 حج کا ثواب دینے کے لیے آپ کو 5 سال لگیں گے۔ لیکن یہاں پر آپ ایک دن میں، وہ بھی آپ مکمل، اگر آپ پانچوں نمازوں کے وقت اگر آپ نکال لیں، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ سے زیادہ نہیں ہو،
گھنٹے 1.5 گھنٹے کی محنت میں آپ کو 5 حج کا ثواب مل رہا ہے. لہذا ان کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، ان کو اہمیت دینا چاہیے. سلف صالحین رحمہ اللہ کو جب اس طرح کی بات پتہ چلتی تھی کہ فلاں چھوٹے سے عمل میں اللہ رب العالمین نے بہت بڑا اجر رکھا ہے، وہ اس کی طرف حرص کرتے تھے، اس کی طرف خواہش کرتے تھے. ایک مثال میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں ہے کہ ان کو ایک مرتبہ پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص جنازے کی نماز میں شریک ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ تدفین میں بھی شریک ہوتا ہے، یعنی ایک تو نماز جنازہ میں شریک ہوا، پھر کسی شخص کو دفن کرنے کے لیے قبرستان تک بھی گیا، وہاں جا کر کے اس کے دفن میں بھی شریک ہوا، تو ایسے شخص کو اللہ سبحانہ و تعالی 2 قیراط اجر دیتا ہے. ایک قیراط احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے. آپ نے اگر نماز پڑھی جنازے کی، 1 قیراط ثواب ملا، 1 احد پہاڑ کے برابر اجر. پھر آپ تدفین میں بھی شریک ہوئے تو 2 قیراط یعنی 2 احد پہاڑ کے برابر آپ کو اجر ملے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما پہلے یہ کیا کرتے تھے کہ آپ جنازے کی نماز میں شریک ہو جاتے تھے اور تدفین کے لیے قبرستان میں نہیں جایا کرتے. لیکن جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ حدیث معلوم ہوئی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث بتائی کہ اگر کوئی شخص جنازے کی نماز بھی پڑھتا ہے اور ساتھ میں تدفین میں بھی شریک ہوتا ہے، اس کو 2 قیراط اجر ملتا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما پریشان ہو گئے اور آپ کہنے لگے لقد فرطنا فی قراطیط کثیرہ، ہم نے اپنی زندگی میں کتنے قیراط کا نقصان کر لیا. ہم خالی جنازے کی نماز میں شریک ہوتے رہے، بس بقی قبرستان میں جانا تھا، تدفین میں شریک ہونا تھا، 15 منٹ آدھے گھنٹے کا سوال تھا اور وہاں پر قیراط مل جانا تھا، لیکن وہ قیراط سے ہم محروم ہو گئے. کس طرح سے ان کے یہاں حرص تھی، کس طرح سے ان کے یہاں شوق تھا اجر حاصل کرنے کا. آج ہمارے یہاں بھی یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں، فرض نماز کا یہ اجر بتایا جا رہا ہے، فرض نماز کا یہ ثواب ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک نماز کے لیے بھی آتا ہے باوضو ہو کر، اس کے لیے حج کا ثواب ہوتا ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ فرض نمازوں کے لیے آئے. ہمیں چاہیے کہ ہم سلف صالحین کے طرز پر چلیں، ان کے طریقے پر چلیں، ان کے منہج کو اپنائیں، ان کے مسلک کو اپنائیں، اور جس طریقے سے وہ خیر کے لیے آگے بڑھا کرتے تھے اسی طریقے سے ہم بھی خیر کے لیے آگے بڑھیں. بہرحال ایک تیسرا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو حج کے برابر قرار دیا وہ نماز اشراق کا پڑھنا ہے. نماز اشراق وہ نماز جو فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر کے ذکر کیا جاتا ہے اور سورج کے طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے. اس کا بھی یہ ثواب ہے کہ اگر کوئی شخص اس عمل کو انجام دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو حج کے برابر ثواب دیتا ہے. چنانچہ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الغداۃ فی جماعت، جس شخص نے با جماعت فجر کی نماز پڑھی، شرط ہے دیکھیں جماعت کے ساتھ جس شخص نے فجر کی نماز پڑھی، ثم قعد یذکر اللہ، پھر اپنی جگہ پر بیٹھ کر کے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر کرنے لگا، یعنی مسجد میں ہی رہا، مسجد سے باہر نہیں گیا. انسان تھوڑی موڑی ضرورت کے لیے مصحف اٹھانے کے لیے یا کسی اور کام کے لیے ادھر ہو سکتا ہے، ایک جگہ پر چپک کر کے رہنے کی ضرورت نہیں، لیکن بس یہ ہے کہ وہ مسجد میں رہے. ثم قعد یذکر اللہ، پھر وہ بیٹھ کر کے اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے لگا حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا. ثم صلی رکعتین، پھر اس نے سورج کے طلوع ہونے کے بعد 2 رکعتیں نماز پڑھی. كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا، اور وہ بھی آدھا ادھورا نہیں، تامة مکمل حج کا اور مکمل عمرے کا ثواب ملے گا. اللہ اکبر. یعنی چھوٹا سا عمل ہے، تھوڑا سا عمل، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ صبر کرنا ہے، مسجد کے ساتھ مسجد میں بیٹھ کر کے رہنا ہے، ذکر کرنا ہے، اور پھر سورج نکلنے کے 15 منٹ کے بعد 20 منٹ کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لینی ہے، جس کو ہمارے یہاں نماز اشراق کہا جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر یہ اجر رکھا ہے. اور یہ عمل کرنے والا صرف حج کے ثواب کو حاصل نہیں کر رہا بلکہ عمرے کے ثواب کو بھی حاصل کر رہا ہے. كانت له كأجر حجة وعمرة، حج کا ثواب بھی ملے گا، عمرے کا بھی ثواب ملے گا. لہذا یہ عمل بھی ایسا ہے جس پر ہمیں ہمیشگی برتنی چاہیے. اگر ہمیشہ ہم اس عمل کو نہ بھی کر سکیں، جب بھی انسان فرصت میں رہے، جب بھی انسان خالی اوقات میں رہے، کوشش کرے کہ وہ نماز اشراق کی پابندی کرے. ہمارے یہاں عام طور پر لوگ دیر سویر سویا کرتے ہیں، اس کی وجہ سے فجر کی نماز ہی لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. نماز اشراق کے لیے رکنا، نماز اشراق تک کا انتظار کرنا بہت مشکل امر ہوتا ہے. اس کے لیے اگر ہم پہلے سوئیں، رات میں ہم اپنی پوری نیند لیں، تو فجر کی نماز میں بھی بآسانی اٹھ سکتے ہیں
اور اس کے بعد 1 گھنٹہ بیٹھ کر کے مسجد میں عبادت کر کے نماز عشاء کی پابندی بھی کر سکتے. اور اگر ہمارا شیڈول نہیں بھی بنتا، فجر کی نماز تو پڑھ لیں، لیکن نماز عشاء کے لیے جب بھی وقت ملے، جب بھی نشاط محسوس کریں، جب بھی آپ چستی اور پھرتی محسوس کریں، اس دن کو آپ منتخب کریں. ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ عمل مسلسل کریں تو بہت اچھی بات ہے، بہت بڑی بات. لیکن اگر مسلسل یہ عمل نہیں بھی ہو پا رہا، جب بھی آپ کو ہفتے میں کوئی وقت ملتا ہے، مہینے میں کوئی دن آپ کو ملتا ہے، آپ اس دن میں بیٹھ کر کے اللہ رب العالمین کا ذکر کر کے آپ اس ثواب کو حاصل کر سکتے. اسی طرح سے چوتھا عمل، جس عمل کو انجام دے کر کے حج کرنے کا ثواب ملتا ہے، وہ مسجدوں میں بیٹھ کر کے علم حاصل کرنا ہے، علمی مجالس میں شریک ہونا ہے. یہ بھی بڑی اہم چیز ہے. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، امام طبرانی رحمہ اللہ نے اپنی المعجم الکبیر میں اس حدیث کو روایت کیا ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه فاجره كاجر الحاج المعتمر كأجر الحاج المحرم. جو شخص مسجد کی طرف جاتا ہے اور مسجد میں اس کے جانے کا مقصد سوائے اس کے کچھ اور نہیں ہے کہ وہ مسجد میں جا کر کے کچھ علم حاصل کرنا چاہتا ہے، کچھ علم لوگوں کو سکھانا چاہتا ہے، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ حَاجٍ، تو اس شخص کا اجر حج کرنے والے کے اجر کے برابر ہے. تامًا حجتہ، جس کا حج مکمل ہے، جس کا حج بھرپور ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں، جس حج کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر کوئی شخص علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کو اسی طرح سے اجر ملتا ہے. مسجدیں کوئی معمولی جگہیں نہیں ہیں، مسجدیں صرف عبادت کرنے کی جگہ نہیں، مسجد ہمارے لیے مدرسہ ہے، مسجد ہمارے لیے یونیورسٹی ہے، مسجد میں ہی علم حاصل ہوتا ہے. مساجد میں پروگرام ہوتے ہیں، ان پروگراموں میں شریک ہونا چاہیے. آپ ایک پروگرام میں شریک ہوئے، آپ مسجد میں آتے ہیں کہ نماز بھی پڑھ لوں گا، درس بھی سن لوں گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آپ حج کا ثواب لے کر کے واپس جا رہے ہیں. آج ہمارے یہاں ان چیزوں کو کتنا معمولی سمجھ لیا گیا ہے. مساجد میں پروگرام ہوتے ہیں، لوگ اپنا وقت ادھر ادھر ضائع کرنے کے لیے تیار ہیں، دوستوں کے ساتھ ضائع کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنے چائے خانوں میں ضائع کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن 10 منٹ 15 منٹ بیٹھ کر کے مسجد میں درس سننے کے لیے تیار نہیں. پہلے کے لوگ یعنی سلف صالحین علم کے اتنے شوقین ہوا کرتے تھے کہ علم کے لیے سفر کیا کرتے تھے. 1000 کلومیٹر کا 2000 کلومیٹر کا سفر کر کے جاتے تھے، ایک حدیث سن کر کے واپس آ جایا کرتے تھے. آج علماء آپ کے پاس آتے ہیں، آج آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس مسجد ہے، مختلف علماء خطبات کے لیے آ رہے ہیں، آپ کے ہاں پروگرام ہو رہے ہیں، مختلف علماء آپ کے ہاں پروگرام کے لیے آ رہے ہیں، علماء آپ کو علم دینے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن آج لوگ علم لینے کے لیے تیار نہیں. سلف صالحین کتنی محنت کیا کرتے تھے، اور یہ علم کی راہ میں نکلنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے. کثیر ابن قیس رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سنن ترمذی، سنن ابو داؤد، ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا تھا. ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کے یہ کہا کہ میں مدینہ سے آپ کے پاس آ رہا ہوں. مدینہ سے وہ شخص دمشق آیا تھا. دمشق شام کا ایک شہر ہے اور تقریباً مدینہ سے 1500 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اس شخص نے آ کر کے کہا کہ میں مدینہ سے آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ کے پاس آنے کا صرف ایک مقصد ہے، وہ یہ کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے بارے میں لوگوں نے مجھے بتایا کہ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ وہ حدیث سناتے ہیں، میں ڈائریکٹ وہ حدیث آپ سے سننے کے لیے آیا. ما جئت لحاجہ، اس کے علاوہ میرا کوئی بھی مقصد نہیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم لوگ کہیں جاتے ہیں دور شہر میں تو اگر علمی پروگرام کے لیے جا رہے ہیں تو علمی پروگرام بھی کرتے ہیں، تھوڑا سیر و تفریح کے لیے بھی چلے جاتے ہیں، سیر و تفریح کو بھی مقصد بنا لیتے ہیں. وہ چیز جائز ہے، لیکن سلف صالحین کا ذہن آپ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ میں صرف وہی ایک حدیث سننے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، ما جئت لحاجہ، اس کے علاوہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں. تو ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ اتنا حرص، اتنا شوق ہے، آپ نے وہ حدیث بیان کرنے سے پہلے ایک اور حدیث سنائی جو علم کی فضیلت اور علم کی تلاش میں جو انسان سفر کے لیے نکلتا اس سفر کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے. ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اگر کوئی شخص کسی ایسے راستے پر چلتا ہے کہ اس راستے پر چل کر کے وہ علم کو تلاش کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس راستے کے ذریعے سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے.
آپ مسجد میں آئیں گے آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان ہوگا. آپ مسجد میں آئیں گے علم حاصل کرنے کے لیے، پروگرام میں شریک ہونے کے لیے، آپ کو حج کا ثواب ملے گا. کتنی معمولی سی عبادتیں ہیں اور کتنا بڑا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر رکھا ہے. تو اس طریقے سے بھی ہم حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح سے اہل علم نے یہ بھی ذکر کیا کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کو اپنے پیسوں سے حج کراتا ہے، اپنی طرف سے اس کی ذمہ داری لیتا ہے، اس کو تیار کرتا ہے، اس کے ٹکٹ کا خرچہ، اس کے رہن سہن کا خرچہ برداشت کرتا ہے، تو ایسے شخص کو بھی پورے حج کرنے کا ثواب ملے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث ہے، ابن خزیمہ وغیرہ کی روایت ہے، صحیح روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جہز غازیا او خلفه فی اہلہ، جس شخص نے کسی مجاہد کو تیار کیا، یعنی کسی مجاہد کو سامان دیا، سواری دی، ہتھیار دیے، او خلفه فی اہلہ، یا کوئی مجاہد جہاد کرنے کے لیے جا رہا ہے، وہ اس کے گھر میں ذمہ دار بن کر کے بیٹھا، اس کے گھر والوں کی نگہداشت کے لیے رک گیا. او جہز حاجا، یا کسی شخص نے اگر کسی حاجی کو تیار کیا، کسی حاجی کا خرچہ اس نے برداشت کیا. او افطر صائما، یا کسی شخص نے اگر کسی روزے دار کو افطار کرایا، کان له مثل اجورہم، تو ایسے شخص کو ان اعمال کرنے والوں کے اجر کے برابر اجر دیا جائے گا. کسی مجاہد کو تیار کرتا ہے، جہاد کا ثواب ملے گا. کسی حاجی کو تیار کرتا ہے، اپنے پیسوں سے خرچ برداشت کر کے بھیجتا ہے، اس کو حج کرنے کا ثواب ملے گا. کسی روزے دار کو افطار کرا دیتا ہے، اس کے روزہ رکھنے کا اس کو ثواب ملے گا. من غیر ان ينقص من اجورهم شيء، بغیر اس کے کہ ان کے اجروں میں کچھ کمی کی جائے. یعنی سب کو، مجاہد کو تو ثواب ملے گا ہی ملے گا، جس نے تیار کیا اس کو بھی برابر ثواب ملے گا. حج کرنے والا جو شخص جا رہا ہے اس کو اپنے حج کا ثواب ملے گا ہی ملے گا، لیکن جو شخص اس کو تیار کر رہا ہے اس کو بھی برابر کا حج ملے گا، اس کو بھی برابر کا اجر ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ 50-50% تقسیم ہو جائے گا، آدھا آپ کو، ایسا نہیں. اس کو بھی پورا 100% اور اس شخص کو بھی پورا 100%. تو اگر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دولت دی ہے اور آپ کسی وجہ سے حج نہیں کر پاتے تو آپ اس طریقے سے بھی حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور عمل اہل علم نے ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص حج کرنے کی خالص نیت کرتا ہے اور کسی بھی وجہ سے، کسی شرعی عذر کی وجہ سے وہ حج نہیں کر پاتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کو حج کا ثواب ملے گا. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی مشہور روایت ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اس لیے ہمارے دل میں خالص نیت حج کی ہونی چاہیے کہ مجھے حج کرنا ہے. جب بھی میرے پاس پیسے جمع ہو جائیں گے، جب بھی اسباب میسر ہو جائیں گے، مجھے اللہ رب العالمین کے لیے حج کرنا ہے خالص دل کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد کوئی شرعی عذر ایسا رہا جس کی وجہ پر وہ حج نہیں کر سکا، تو اللہ رب العالمین اس کو حج کا ثواب ملے. لیکن اگر وہ شخص ایسا رہا کہ اس کے پاس حج کرنے کی طاقت آئی اور وہ حج نہیں بھی کیا، تو ایسے شخص کو نیت سے ثواب نہیں ملے گا. یعنی اس کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، لیکن وہ حج کرنے کے لیے نہیں جا رہا. اس کے پاس سب کچھ ہے، سارے اسباب موجود ہیں، پھر بھی حج کرنے کے لیے نہیں جا رہا، اور وہ یہ کہتا پھر کہ میں نے خالص نیت سے حج کرنے کی نیت کی ہے تو مجھے حج کا ثواب ملے گا. تو ایسے حج کا ثواب نہیں ملے گا. خالص نیت کرنے کی وجہ سے اسے حج کا ثواب ملے گا جو شخص کسی شرعی عذر کی بنا پر حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ کا رخ نہ کر سکتا ہو. یہ چند اعمال ہیں جن اعمال کو ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ اعمال حج کرنے کے برابر ثواب دیتے ہیں. یہاں پر دو باتیں اہم ہیں. پہلی بات یہ کہ ان اعمال کا جن کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا، ان کا صرف اجر ہی حج کے برابر ہے. یہ اعمال حج کے برابر نہیں ہو سکتے. حج ایک الگ عبادت ہے. ان اعمال کی فضیلت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ یہ حج جیسا ثواب آپ کو دے دیتے ہیں. حج کے قائم مقام نہیں ہو سکتے، یہ حج کے نائب نہیں ہو سکتے. یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے رمضان میں عمرہ کر لیا، اب مجھے حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ڈیلی اشراق کی نماز پڑھتا ہوں، مجھے حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ غلط ہے. حج کرنا ایک عبادت ہے، ایک فریضہ ہے، اس کو تو کرتے ہی رہنا. اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو کم سے کم اس کو کرے گا، اور اگر کسی کو استطاعت ہو نا وہ بھی ان اعمال کو کرے. ان اعمال کی فضیلت ہے کہ آپ کو حج کے برابر ثواب دیتے ہیں. یہ حج کا درجہ کبھی بھی نہیں لے سکتے، یہ حج کے قائم مقام اور حج کے نائب نہیں بن سکتے. لہذا ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے ان اعمال کو انجام دیا ہے تو ہمیں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ یہ جو اعمال ہیں، ان اعمال کو ہمیں نوٹ کر لینا چاہیے اپنے پاس.
اپنے ڈائری میں آپ محفوظ کر لیجئے، اپنے موبائل میں کہیں محفوظ کر لیجئے جن اعمال کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، اور ان کو بار بار آپ دیکھتے رہیے تاکہ آپ کے دل میں جذبہ پیدا ہو اور ان اعمال کو آپ کر سکیں۔ اشراق کی نماز ہے، فرض نماز ہے، جو بھی میں نے ذکر کیا ہے، جب آپ بار بار دیکھیں گے تو آپ کے دل کے اندر جذبہ پیدا ہوگا اور ان اعمال کو انجام دینے کے لیے آپ تیار ہوں گے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جن میں ہمیں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے مسابقہ کرنا چاہیے، آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں نے خطبہ مسلمہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی وہ آیت کریمہ اسی بات کو بتلاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اے لوگوں اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ، ایسے عمل کرنے کے لیے دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، وَجَنَّةٍ، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جس جنت کو اللہ رب العالمین نے اہل تقوی کے لیے تیار کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں مسابقے کا حکم دیا، ہمیں کمپٹیشن کا حکم دیا۔ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، یہ جنت ہے، جنت میں پہنچانے والے اعمال ہیں، انہی اعمال کے لیے مسابقہ کرنے والوں کو مسابقہ کرنا چاہیے، آگے بڑھنے والوں کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں الہ العالمین تو ہمیں ان اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین حج کی فرضیت اور اس کی اہمیت اور اس کے فضائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں ان کے لیے حج کے سفر کو آسان فرما، ان کے حج میں ان کے دلوں کے اندر اخلاص پیدا فرما، ان کے حج اور ان کی تمام عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم سب پر رحمت کی بارش نازل فرما۔ اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا۔ الہ العالمین تو ہم سب کو فرائض کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ الہ العالمین جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا یابی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی میں ان کی مدد فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ الہ العالمین جو لوگ اس دنیا سے جا چکے اگر اہل توحید ہیں تو ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم سب کو اسلام اور ایمان پر زندہ فرما، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہمارا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔